جذب، تحلیل، ادغام یعنی ایبسارپشن، کسی شے کا دوسری شے میں شامل ہونا یا ایک شے کا دوسری شے کو اپنے اندر سمو لینا۔ اسلامی تصوف میں اتحاد جو حلول کے احوال میں سے ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ریاضت، اتقاء، پرہیزگاری۔ ایبسٹیننس، خواہشات نفس پر قابو پانا، لذت پرستی سے احتراز کرنا۔ مسیحیت میں خواہشات نفس پر قابو پانے کے لیے روحانیت کی تعلیم دی گئی ہے، مگر اسلام روحانیت کے خلاف ہے۔ اسلام کے نزدیک عزت اور نیکی صرف تقوی سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اے لوگو، تحقیق ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ سورہ حجرات آیت 12۔ دوسری جگہ یوں ہے، گواہ ہے یہ سورج اور اس کا چڑھنا اور چاند جب اس کے بعد نکلے، اور دن جب وہ اسے زمین کو روشن کر دے، اور رات جب وہ اسے یعنی زمین کو ڈھانپ لے، اور آسمان کو جیسے اس نے بنایا اور زمین کو جیسے اس نے پھیلایا اور انسان کو، اور جب اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اس کے دل میں بدی سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے کی طلب۔ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو سنوارا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقوی کے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ترک دنیا کی مخالفت کے باوجود نفس پر قابو پانے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی راہ بتائی ہے۔